والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 104 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں ان میں جہاد سے متعلق تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد نماز اور ذکر کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت کے اندر جو چیز بتائی گئی واقعہ کچھ یوں تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمائش ہوئی، مشکل آئی اور مسلمان بہت زیادہ زخمی ہوئے، بہت تکلیف تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت کفار کے پیچھے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام کیونکہ بہت زیادہ زخمی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی اس مشکل کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ حضور ہم بہت زیادہ زخمی ہیں اور پیچھا کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا ہوگا۔ تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے والی بات تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے مومنو مسلمانوں کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ کفار کا پیچھا کرنے کا حضور نے حکم دیا، اس میں سستی نہ کرو، تمہیں پیچھے جانا چاہیے، تمہیں پیچھا کرنا چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، فرمایا ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو فانہم یعلمون، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تکلیف کفار کو بھی ملی، تکلیف تمہیں بھی ملی، لیکن تمہاری تکلیف اور ہے، ان کی تکلیف اور ہے، تو وہ جب ہمت نہیں ہارتے، کمزور نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھتے ہیں تمہیں ستانے کے لیے، تو تمہیں بھی ان کا پیچھا کرنا چاہیے انہیں روکنے کے لیے۔ لیکن ایک چیز فرمایا تمہاری تکلیف میں اور ان کی تکلیف میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے تمہیں اللہ سے ایک امید ہے کہ اللہ تمہیں اس تکلیف کا اجر دے گا۔ فرمایا ما لا یرجون، انہیں اس طرح کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف ملے تو مسلمان کو ہونے والی تکلیف مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ کفار کو جو تکلیف ملے کفار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تمہارے لیے تو امید ہے، ان کے لیے امید نہیں ہے، تو تمہیں ہمت کرنی چاہیے کہ یہ تکلیف تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز فرمائی گئی وہ یہی تھی کہ ہمیں پریشانیوں میں، تکلیف کے اندر، دین کے معاملات میں اور دینی احکامات پر عمل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں دین کی راہ میں آنے والی تکلیفیں بھی ہماری گناہوں کی مغفرت کا سبب اور ہماری پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں مزید ہمت اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ تکلیفیں یہی دنیا میں ہماری کوتاہیوں کا بدلہ ہو جائیں گی، آخرت میں اللہ کی رضا میں اور بھی راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو، قرآن کو، تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے میں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔